أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں پردے کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے محبت میں گرفتار ہو کر یا تو ناجائز تعلقات پیدا کر رہی ہیں یا پھر ان سے شادی رچا رہی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے مسلم خواتین میں پردے کا وہ تصور نے جو اسلام نے دیا ہے، تو اگر ہم اپنی بچیوں میں، لڑکیوں میں، مسلم خواتین میں پردے کے اسلامی نظام کو اگر ہم صحیح کر دیں، اس طرح کے واقعات سے ہم اپنے معاشرے کو بچا سکتے ہیں۔ آج کے خطبے میں پردہ کیا ہے، پردے کا حکم کیا ہے، پردے کی نوعیت کیا ہے، پردہ کرنے سے فضیلت کیا ہوتی ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے مختلف شریعتوں میں پردے کی مختلف شکلیں تھیں، پردہ دار عورت کی نشانی کیا ہوتی ہے، بے پردہ ہونے سے معاشرہ کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف کی کچھ مثالیں ہم دیں گے کہ ہمارے امہ جو اسلاف کی مائیں تھیں، خواتین تھیں، مسلم خواتین کیسے پردے کی پابندی کرتی تھیں۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں خصوصاً اور سارے مسلمان خواتین سے اللہ خطاب کرتے کہتا ہے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ایک عورت کو اللہ نے نرم و نازک بنایا، شیشے کی طرح بنایا، اس کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے اور بغیر ضرورت کے اس کو گھر کے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے، اللہ نے جیسے کہا، اور کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ معزز حاضرین، دنیا میں عزت، راحت، سکون، اطمینان اور ہر طرح کی کامیابی ساری انسانیت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبہ حاجہ پڑھا، اس کے آخری آیت میں بتایا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی بات مانے گا، رسول اللہ کی بات مانے گا، دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اگر ہم آج یہ چاہتے ہیں کہ اس گمراہ کن دنیا میں اگر ہم ہدایت پا جائیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جیسا کہ اللہ نے سورہ نور میں کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول اللہ کی بات مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس سماج میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پہ برستی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کے واقعات کتنے پیش آئے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں زنا کے واقعات کتنے پیش آئے؟ بات کے اعتبار میں دیکھو، جب تک اسلامی سوسائٹی میں پردہ عام رہا، پردے کی برکتیں رہیں، واقعات کم آتے رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس پردے کو آج مسلمان خواتین اپنے پیروں کے نیچے روند رہی ہے، بلکہ پردے کو کراہت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کرناٹک میں جب حجاب کے اوپر پابندی آئی، فلاں ہوا، اس وقت ایک مسلمان عورت جج نے بیان دیتے ہوئے کیا کہا کہ اسلامی شریعت میں پردے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ آواز اگر کہ غیر مسلم اٹھاتی تو بات کچھ اور ہوتی۔ ایک مسلمان خاتون ٹائی لگا لے کے سب کے سامنے بولتی ہے اسلام کے نزدیک نعوذ باللہ پردے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں کا مستحق ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں وہ کام ہونا چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے پردے کا حکم دیا، اگر مسلمان خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں اس معاشرے پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ذرا آپ سعودی عرب کے معاشرے کو دیکھیے، وہاں عورت کے جسم کا رتی برابر حصہ بھی نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ کچھ ایسا نظر آتا ہے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں عقیدے کی وجہ سے جہاں برستی ہیں، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے برستی ہیں۔ اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ معزز حاضرین، شریعت میں سب سے اہم چیز توحید ہے، اس کے بعد اخلاق۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں پر مکی صورتوں میں بہت زور دیا، اپنے عقیدے کو پہاڑ کی طرح بناؤ۔
لا الہ الا اللہ ہمیشہ بولتے رہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو جینے کا جو طریقہ سکھایا مرد اس پر چلے۔ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، عورت کو اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے تو عورت اس حساب سے چلے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات بہت اہم ہے، یہ پردے کے تعلق سے عورتوں کے سامنے بولنے کے بجائے اس موضوع پر مردوں کو پہلے سمجھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے، لہٰذا بولتے ہیں کہ مردوں کے محفل میں اگر پردے کے تعلق سے بیان کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تین صورتیں ایسی اتاری جن صورتوں کو پڑھنا ہر مسلمان خواتین پر فرض ہے۔ وہ کون سی تین صورتیں؟ ایک صورت تو ہے سورۃ النساء، عورتوں کے نام سے اللہ نے صورت اتاری۔ دوسری صورت جس کو ہر عورت کو پڑھنا چاہیے وہ صورت ہے سورہ نور، تقریباً 18ویں پارے میں ہے، وہ 19ویں پارے میں اس کا تھوڑا حصہ آتا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں مومن عورتوں سے کہا، مومن مردوں سے کیا کہا دیکھیے۔ اللہ نے کہا، اے ایمان لانے والے مردو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ جو بندہ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے اس کی شرمگاہ ضرور متاثر ہوتی ہے۔ جو اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شرمگاہ کی حفاظت توفیق دیتا ہے۔ اللہ نے مردوں سے الگ، عورتوں سے الگ جو ہے نگاہوں کو نیچی رکھنے، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ذالک ازکی لہم، دیکھو جس معاشرے میں پردے کا اہتمام ہوتا ہے وہ معاشرہ جرائم سے پاک ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں رہنے والے مرد عورتوں کے دل پاک ہوتے ہیں، ان کا دماغ پاک ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیے ماحول ایسا ہے، 24 گھنٹے ہیڈ فون، کیا ہوگا؟ یہ گانے سنتے سنتے ہمارا دماغ بھی زنا کرنے لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں پردے کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بھی اللہ نے کیا کہا، اے نبی اپنی بیویوں سے، سب سے پہلے گھر کی اصلاح کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے اپنی بیوی کو پہلے پردے کا حکم دو، اپنے بیٹیوں کو حکم دو۔ یہ تمہارے گھر میں بیوی بیٹیاں اگر پردے کے پابند بن جائیں گی نا، انشاءاللہ قیامت اگر کوئی بھی عورت پردہ کرے گی تو سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو دیکھے گی، نبی کی بیٹیوں کو دیکھیں گی۔ لہذا ازواج مطہرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر وحی آنے والی وحی پر مکمل طور پر توجہ دی، اور اسی طریقے سے اس پر عمل کر کے ماشاءاللہ ایک اعلیٰ نمونہ چھوڑ دیا۔ معزز حاضرین، آپ دیکھیے آج ہم لوگ جب رات میں سو جاتے ہیں تو شریعت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا جب حصہ ہوتا ہے مغرب کے وقت میں اپنے بچوں کو باہر مت بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وقت شیطان گھومتے رہتے ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہیں مغرب کے وقت بھی بچے ہمارے باہر کھیلتے رہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ جب مغرب کا وقت ہوتے رہتا ہے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کو اندر لا لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت یہ کہا، یہ خواتین بھی ہیں، سوتے وقت کہا اپنے گھر کے اندر جو برتن ہیں ان برتن کو ڈھانک کر سو جاؤ، اس لیے کہ اس میں بیماری بھی اتر سکتی ہے۔ رات بھر چھوٹے چھوٹے جانور چرند پرند بھی وہاں گھوم سکتے ہیں، چرند پرند گھوم سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں شریعت یہ کہتی ہے کہ رات میں ہم برتنوں کو ہمارے گھر میں کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ جس شریعت نے یہ تعلیم دی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان عورت بغیر پردے کے باہر نکل جائے؟ لہٰذا پردے کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم خواتین پردے کے بغیر جا رہی ہیں، بلکہ بعض مسلم خواتین کو آپ دیکھتے ہوں گے ایسے اسکول، ایسے کالجز، ایسا جاب تلاش کرتی ہیں جہاں پردے کا اہتمام نہ ہو۔ اللہ رحم کرے مسلم خواتین پر۔ یہ خواتین تو لڑکیاں وہ برقع پہن کے نکلتی ہیں، لیکن جیسے ہی کسی کالج میں جاتی ہیں تو کالج میں کیا کرتی ہیں؟ برقع کھول دیتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ معزز حاضرین، پردہ کیا ہے؟ یہ اسلامی معاشرے کو پاک صاف رکھنے کا جو ہے ایک حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اندر بھی حیا رکھی، عورت کے اندر بھی شرم و حیا رکھی۔ یہ آپ جانتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، حوا کو پیدا فرمایا، پیدا کر کے ان کو جنت میں رکھا، جنت میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانی لباس پہنایا جنت کا، یہ صحیح روایتوں ثابت ہے۔ جنت کے نورانی لباس میں تھے، نہ شرمگاہ نظر آتی تھی، نہ پیچھے کا حصہ نظر آتا تھا، شیطان وہاں تھا۔ اللہ نے کہا اے آدم و حوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تم کو جو ہے نعوذ باللہ جنت سے ہرگز نہ نکالے، اور اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کیا کیا؟ شیطان وسوسہ ڈالا، جیسے ہی جا کے جنت کا پھل کھائے تو نعوذ باللہ ہوا کیا؟ شرمگاہ بھی کھل گئی، پیچھے کا حصہ بھی کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرماتا ہے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، آگے کا پیچھے کا حصہ کھل گیا۔ آدم و حوا کے اندر اللہ نے فطری طور پر حیا رکھی تھی، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے آمنے سامنے کے جو ہے جو مقامات کو چھپانے لگے۔ لہٰذا یاد رکھو، دنیا میں قیامت تک جو بھی آدم کا بیٹا پیدا اس کے ہوگا، اس کے اندر حیا رہے گی۔ آدم حوا کی جو بیٹی ہمارے معاشرے میں بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، عورت کی شکل میں، بچی کی شکل میں نظر آئے گی، اللہ نے اس کے اندر بھی حیا رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موجودہ معاشرہ حیا کے خاتمے پر لگا ہوا ہے، لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے شیطان نے آدم و حوا کو نہیں چھوڑا، آدم کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹو کان کھول کر سن لو، شیطان کے فتنے میں نہ ہو، یہ شیطان وہی ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ تو شیطان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے لڑکوں کو بھی ننگا کرو، لڑکیوں کو بھی ننگا کرو۔ یہ شیطانی تہذیب آج معاشرے میں بہت پھیل رہی ہے، اور خصوصاً اسلامی تہذیب اور کلچر کے مقابلے میں مغربی تہذیب نعوذ باللہ یہ بے حیائی کو فروغ دینے میں مکمل طور پر ادا کر رہی ہے۔ اور شیطان انسان کو کس بات کا حکم دیتا ہے؟ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان انسان کو فقر و فاقے میں مبتلا کرتا ہے۔ کیسے مبتلا کرتا ہے؟ اگر آپ کسی خیر کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہاں خرچ مت کرو، اور اسی طریقے سے شیطان انسان کو فحاشی، عریانیت، بے حیائی میں مکمل طور پر ڈالتا ہے۔ معزز حاضرین، اسلام نے بتایا لڑکی اگر بالغ ہو جاتی ہے تو اسے پردہ پہن کر ہی باہر نکلنا چاہیے۔ اللہ نے اور ایک بات یہاں کہی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، عورتوں سے کہو کہ وہ جلباب کا استعمال کریں۔ آج کل معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جلباب اس دکان کا نام ہے جہاں پردہ بیچا جاتا ہے، بس ہم نے وہی سمجھا۔ جلباب کسے بولتے؟ جلباب اسے بولتے عورت ایسی ڈھیلی ڈھالی بڑی چادر اوڑھ لینا جو اس کو سر سے لے کر پیر کے تلوے تک چھپانا۔ آج افسوس ہوتا ہے ہمارے پاس اسلامی معاشرے میں جو برقعے بیچے جاتے ہیں اس کے ساتھ اوڑھنی جو آتی ہے وہ غیروں کی تیار کی ہوئی ہے، دسترخوان کی طرح نظر آتی ہے، نہ عورت کے سینے کو چھپاتی ہے نہ پیچھے حصے کو چھپاتی ہے۔ اس طرح کی خواتین اوڑھنیاں اوڑھ کر باہر نکلتی ہیں، بار بار ان کو کھینچنا پڑتا ہے، لہٰذا عورت کو دوپٹہ نہیں جلباب کا استعمال کرنا چاہیے۔ لہٰذا خواتین اگر باہر نکلیں ایسی بڑی چادر کا استعمال کریں برقعے کے علاوہ جو اس کی مکمل ساخت کو مکمل طور پر چھپائے۔ میں آگے بتاؤں گا کہ پردے کی 8 شرطیں کیا ہیں۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تھے، پردے کے احکامات نہیں اترے۔ مدینے میں آئے تب بھی پردے کے احکام نہیں اترے، مگر علماء بولتے ہیں کہ ہجرت کے 5ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجاب کی آیتیں اتاری۔ معزز حاضرین، یہ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کے 5ویں سال اتری ہیں۔ اب یہ کب اتری ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ اصل میں کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے عرب میں، اس وقت لیٹرین وغیرہ گھر میں نہیں تھے۔ کیا کرنا پڑتا تھا؟ عورتوں کو قضائے حاجت کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر باہر جانا پڑتا تھا۔ آج کل بھی ہوتا ہوا کھیڑوں وغیرہ میں جاتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں کیسے تھیں؟ حیا کی پیکر مجسم، بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلتیں۔ اگر ضرورت کو جانا بھی ہوتا تو رات میں جاتے تھے۔ ایک دن ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا رضی اللہ عنہ باہر نکلی شاید، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے جل قدر صحابی، ان کے اندر ایمانی غیرت ویسی
ایسی تھی اللہ کی نبی کی بیویاں بغیر پردے کے باہر نکلی یہ عمر کو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، یا رسول اللہ آپ اپنے بیویوں کو پردے کی پابند کیجئے، پردے کا حکم دیجئے۔ حالانکہ آسمان سے پردے کے احکام نہیں اترے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے حضرت عمر باہر نکلے۔ رات کو دیکھتے ہیں اونچی بیوی آپ کی حضرت سودا رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے نکلتی ہیں تو دور سے عمر رضی اللہ عنہ کی وہ نظر حضرت سودا پہ پڑ جاتی ہے۔ دور سے کہتی ہیں قد عرفنا کی یا سودا، اے سودا ہم نے تم کو پہچان لیا ہے۔ یہ کہہ کر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بیوی بغیر پردے کے باہر گزرے مجھے دیکھنے نہیں ہوتا۔ ایمانی غیرت کیسے ہے دیکھو، اسلام لانے کے بعد حضرت عمر کی سوچ ایسی ہے، نبی کی بیویاں پردے کے ساتھ نکلنا۔ حضرت عمر کی یہ بہترین سوچ اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے سوچنے کے مطابق قرآن میں ایسی آیتیں اتاری جو انشاءاللہ قیامت تک مکمل طور پر تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا ہر عورت دنیا میں یہ دیکھے اللہ کے نبی کی بیویوں نے، بیٹیوں نے کیسے پردہ فرمایا۔ ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے تدفین کے بارے میں لوگوں سے کیا کہا لوگوں سے، اے مجھے دفن کرنے والے لوگوں، دن میں مجھے دفن نہیں کرنا، کہیں میرے جسم کا حصہ نظر نہ آ جائے، لہٰذا مجھے رات میں دفن کرو۔ جیسا کہ علماء بتاتے ہیں ان کی وصیت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رات میں دفن کیا گیا۔ ماشاءاللہ دیکھو، اور لڑکی جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مرنے سے پہلے وصیت لکھتی ہیں۔ یہ ایک نیک عورت نے یہ وصیت لکھی، اگر میں مر جاؤں تو تدفین کے وقت کسی غیر اجنبی مرد کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جانا۔ ہم نے بھی عرب میں دیکھا بقیع غرقد میں جہاں مسلمان خواتین دفن کیا جاتا ہے، ہم نے وہاں دیکھا جب خواتین کی تدفین ہوتی رہتی ہے تو محرم کے علاوہ قبر کے پاس کوئی بھی نہیں آتا، وہاں کپڑا پکڑ لیتے، جیسے ہی اس کے اٹھا کو دفن کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس طریقے سے پیدائش سے لے کر موت تک ایک عورت کے اسلام ویسے مکمل طور پر حفاظت کرتا ہے۔ اسلام پر کئی اعتراضات ہوئے، ان اعتراض میں ایک اعتراض دیکھیے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ عورت کے نام کی تشہیر نہ کی جائے۔ ہم آپ کو بھی یہ نصیحت کرتے ہیں اپنی بیوی کا، بچیوں کا، بیٹیوں کا نام غیر مردوں کو مت بتاؤ، ضرورت ہو تو بتاؤ، ٹکٹ بنانا ہے، آدھار کارڈ بنانا ہے، کچھ کرنا ہے، ورنہ عورتوں کے نام کو چھپا کر رکھنا یہ بھی حیا میں آتا ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا قرآن میں، نہ ختیجہ کا نام ہے نہ عائشہ کا نام ہے، اگر قرآن میں کسی عورت کا نام ہے تو مریم علیہ السلام کا نام ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجاب کی جب آیتیں اتریں تو اس وقت کا واقعہ یہ ہے، اللہ کے نبی کی پوری 11 بیویاں، غور سنیے، اللہ کے نبی کی پوری 11 بیویاں، ان بیویوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ولیمہ ستو سے کیا، کسی کا ولیمہ کھجور سے فرمایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے ولیمے میں بکری کاٹی تھی، اور زینب سے آپ کی جو شادی ہوئی، زینب فخر سے کہا کرتی تھیں زوجنی اللہ من فوق 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے میری شادی 7 آسمانوں پر سے کرائی۔ اللہ کے نبی نے بکری کاٹی، صحابہ کو دعوت دیا ولیمے میں، سارے صحابہ آئے، صحابہ جس ولیمے میں دعوت کھانے آئے تھے اس ولیمے میں دعوت کھانے سے پہلے پردے کی کوئی بات نہیں تھی۔ جیسے ہی ولیمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو الگ کر دیا اور پردہ بند دیا، کہا آج سے تم میری بیویوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت ولیمہ، اللہ کے نبی کا گھر بڑا چھوٹا تھا، کتنا چھوٹا تھا، جب اللہ کے نبی سجدہ کرتے تو عائشہ کے پیر لگتے تھے، اتنا چھوٹا تھا گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہٰذا کھانا کھانے کے بعد آج بھی ہوتا ہے لوگ باتیں کرتے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو نبی کے گھر میں کھانے گئے، کھانا کھانے کے بعد فوراً اپنے گھروں کو واپس ہو جانا تھا۔ نبی تم کو یہ نہیں بول سکتا کہ میرے گھر میں کھانا کھا کے فوراً چلے جاؤ، اگر اللہ نے آیتیں اتاری۔ وہ ہوا کیا، گھر چھوٹا تھا، دعوت کھائے صحابہ، وہ کھانا کھا کے وہیں بیٹھ گئے۔ زینب رضی اللہ عنہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہیں، پردے کا مسئلہ ہے، حضرت زینب کو جانے بھی نہیں ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام کو بولے
بول بھی نہیں سکتے چلے جاؤ. اللہ فرماتا ہے دیکھو تمہارا بہت لمبے مدت تک بیٹھے رہنا زینب کو تکلیف دے رہا ہے, نبی کو تکلیف دے رہا ہے, لہٰذا جیسے ہی کھانا ختم ہو وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے. آج کل بھی ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کسی گھر میں حال میں دعوت ہوتی ہے, عورتوں کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے, فلاں اٹھانا ہوتا ہے. اگر ہم جا کے کسی کے گھر میں روم میں بیٹھے بات الگ ہے, حال میں دیر تک بیٹھ جانے سے گھر کے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے, لہٰذا پردہ بھی بڑا متاثر ہوتا ہے, لہٰذا مکمل طور پر اس طرف توجہ دینا چاہیے. معزز حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے بارے میں بتایا جلباب کا استعمال ہونا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جلباب بولے تو اتنا بڑا کپڑا جس کی وجہ سے عورت کا سارا بدن چھپ جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں, الحمدللہ سعودی عرب میں 5 سال رہنے کا اتفاق ہوا. وہاں عورت اگر گاڑی میں بیٹھتی ہے, سامنے بیٹھے پیچھے بیٹھے, دور سے ایسے معلوم ہوگا کہ گاڑی خالی ہے, نزدیک آنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عورت ہے. ماشاءاللہ عورت کا اتنا جسم کا حصہ بھی نظر نہیں آتا. آج کل تو خواتین یہاں انڈیا وغیرہ میں نقاب بنتے ہیں تو آنکھیں نظر آتی ہیں, کبھی یہ ایبرو نظر آتا ہے, وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا. عرب میں کیسے ہوتا تھا؟ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں عرب میں پردے کا تصور ایسے تھا, ایک تو برقع پہنتے, اس کے اوپر ایک اوڑھنی, اس کے اوپر بڑی چادر, اسے بولتے جلباب, وہ پہن کر کیا کرتے اپنی آنکھوں کو چھپا لیتے تھے اور ایک آنکھ اندر سے کھلی رہتی جس کے اندر سے نظارہ ہو جاتا تھا. اور اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انصار کی عورتیں بہترین عورتیں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کی آیتیں اتاریں, ان صحابہ کے اندر اللہ کے حکم کو, رسول اللہ کے حکم کو قبول کرنے کا جذبہ کیسے دیکھو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نماز کو جانا ہوتا تو کیا کرتے, دیواروں سے اتنا لگ کر چلتے کہ ان کے وہ اوڑھنیاں پھٹ جاتی تھیں. اور یاد رکھیے عورتوں کو اگر چلنا ہے تو کنارے چلنا چاہیے, عورت بیچ میں بھی نہیں چل سکتی. اسلام نے ان تمام ضابطوں کے ذریعے بتایا کہ عورت مکمل طور پر اس کی حفاظت ہونا چاہیے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم خواتین کو جلباب ڈھیلی چادر اوڑھنے کا حکم دیا تو انصار کی عورتیں ایسے اوڑھتی تھیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھ گئے. اور اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی, بات یاد رکھیے حج کے دوران عورت کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا چاہیے. عورت اپنا نہ تو گلوز پہنتی اور نہ چہرہ کھلا رکھتی, لیکن چہرہ کھلا رکھے گی. عائشہ فرماتی ہیں ہم لوگ اپنے چہرے کو کھلا رکھتے تھے, ہمارے سامنے سے اجنبی مرد گزر جاتے تو اپنے چہرے کو ہم کیا کرتے تھے, ڈھانک لیتے تھے. اسی طریقے سے فاطمہ بنت مضر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جاتے تھے تو اپنے چہروں کو چھپاتے تھے. یہ دیکھیے اللہ نے کیا کہا, جوان تو جوان, بوڑھی عورتوں کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے. بڈھی سمجھتے نا, دادی نانی, جس کو خواہش کچھ بھی نہیں رہتی, جس کے اندر نکاح کرنے کی پوری خواہش مر جاتی ہے, اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے اگر یہ لوگ بھی پردہ کریں ان کے لیے بہتر ہے. جب بڈھی عورت کو اسلام یہ کہتا ہے کہ پردہ کرو بولے تو جان جوان عورت کو تو پردہ کرنا اس سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ بہت بوڑھی عورت تھیں, ان جا کر لوگ بولتے تھے کیا آپ اتنی بڈھی ہو کر پردہ کرتی, وہ بولتے اللہ نے فرمایا ہے وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, اگر بڈھی عورت بھی پردہ کرتی ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. معزز حاضرین, اسلام نے بتایا عورت کو کیا چھپانا چاہیے, کیا ظاہر کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے مشہور ہے چہرے کا پردہ نہیں, ہاتھ کا پردہ نہیں, یہ بہت مشہور ہو گیا ہے. حالانکہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے, ہاتھ کا پردہ بھی ضروری ہے. بلکہ ترمذی کی آگے ذکر کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة كلها عورة, عورت سر کے تالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک چھپانے کا نام ہے. عورت کو ذرہ برابر بھی کچھ نہیں دکھانا چاہیے. آج کل دیکھتے خواتین کو اتنا وہ باریک کپڑا پہنتی ہیں یہ گرا پور نظر آتا ہے. کچھ خواتین کو دیکھتے ہیں برقع پہن کر اوپر سے نکلس پورا پہن لیتے تاکہ لوگوں کو بتائیں. یاد رکھیے عورت کے لیے سب سے بڑا زیور اس کا نکلس نہیں, عورت کے لیے سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے. اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو یہ پردہ اس کا سب سے بڑا زیور ہے. لہٰذا عورت کو اپنی زینت ظاہر نہیں کرنا چاہیے. کس کے سامنے ظاہر کر سکتے, کس کے سامنے نہیں کر سکتے, اللہ نے سورہ احزاب میں انہوں نے بتایا کس کے سامنے ظاہر کر سکتے. ایک عورت کس کے سامنے جا سکتی ہے, اپنے باپ کے سامنے,
اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بھتیجے کے، اپنے بھانجے کے، اپنے رضاعی بھائی کے، اور اسی طریقے سے ایک عورت اپنے سسر اس کے سامنے جا سکتی ہے، اسلام نے یہ بتایا۔ ان کے علاوہ چاچا کے سامنے بھتیجی جا سکتی، بھانجی ماموں کے سامنے جا سکتی، یہ تمام نے بتایا۔ ان کے علاوہ چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ کزن نہیں، خالہ کا بیٹا سب کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ دلیل کیا بولتے؟ تمہیں چھوٹے سے ہمیں تم نہ دیکھ کو، یہ بڑے ہو تو کیا چھپتے سے ہم نہ۔ اس طرح کے شیطان کیا کرتا ہے؟ خیالات میں مبتلا کر کے ہمارے معاشرے سے پردے کا مکمل طور پر خاتمہ کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، عورت زیورات کے مقامات کو اپنے اندر چھپا کر رکھے۔ عورت کا کیا نظر آ سکتا ہے؟ اسلام یہ بتاتا ہے اگر پردے میں سے عورت کے تھوڑے سے کپڑے، کبھی کبھی برقع چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کپڑا نظر آتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں کہ یہ آستین چھوٹے ہونے سے برقع نظر آتا ہے، کبھی عورت گاڑی پر بیٹھتی ہے تو کپڑا نظر آتا ہے، تو کپڑے نظر آئے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الا ما ظہر منہا، مگر عورت وہ مقامات ظاہر کرے جس کی وجہ سے سامنے والا فتنے پہ پڑ جائے، ان تمام چیزوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اسلام نے یہ بھی بتایا عورت پٹی، پازیب، چین پہن کر اپنے پیر کو اپنے زمین پر زور سے نہ مارے۔ آج کل تو ہوتا ہے ہماری خواتین بھی وہ چین والی، پٹی والی پہن کر آواز کی چھن چھن آتا ہے باہر پہ چلے جاتی ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ پردہ جو ہوتا ہے اس کی شرطوں کو علماء نے بتایا، یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا۔ پردہ میرے ذہن میں جیسا آتا میں ویسے استعمال نہیں کر سکتا، آپ کے ذہن میں جو آتا پردہ ویسے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ سلفی دعوت کی سب سے بڑی کامیاب اصول یہ ہے ان کے پاس عمل کی وہی کیفیت ہے جو اللہ نے بتائی، عمل کی وہی کیفیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ میرے دل میں جیسے آیا، برقعے کے دکان میں جیسا برقع ملا آ کے نہیں اوڑھ لینا۔ اللہ اور اس کے رسول نے پردے کے بارے میں 8 شرطیں بتائیں، اگر میری اور آپ کی بیوی اور بہن ان 8 شرطوں پر پردہ کرتی ہے تو ثواب کی مستحق ہوگی۔ اگر وہ 8 شرطوں کو چھوڑ کر اپنے عقل میں آئے جیسا پردے کا استعمال کرتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہے۔ سب سے پہلا پردے کی شرطوں میں واضح کرتے ہوئے کہا پردہ پورے جسم کو چھپانا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک مکمل طور پر چھپی رہے۔ اسی طریقے سے شرعی پردے کی دوسری صفت یہ ہے کہ پردہ اتنا موٹا ہو، باریک نہ ہو جس سے جسم نظر آئے۔ ہماری خواتین آج کچھ ایسے برقعے پہنتے ہیں جس کے اندر سے کپڑوں کا رنگ نظر آتا ہے، یہ بھی آج کل دیکھ رہے ہیں۔ کالا برقع سب سے اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ کالے برقعے کے اندر ایک طرح کا روب ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنگوں میں جہاں سفید جھنڈے لے جاتے، کالے جھنڈے لے جاتے تھے۔ وہ کالے رنگ کے اندر اللہ نے ایسا روب رکھا ہے کہ کوئی انسان قریب نہیں آتا۔ بعض علماء نے یہ بھی بتایا کہ کالا رنگ کی خوبی یہ ہے وہ گرمی کو بھی برداشت کرتا ہے، سردی کو بھی برداشت کر سکتا ہے۔ آج کل رنگ برنگ کے برقعے لوگ پہن کے نکل جاتے ہیں، جہاں تک ہو سکے ہم اس رنگ کو مکمل طور پر اپنائیں۔ اور اسی طریقے سے پردے کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ کشادہ ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ برقعے سینے والے کرنے والے پورے مسلمان ہوں تو بات الگ ہے، اتنا ٹائٹ برقع ہوتا ہے اس کے جسم کے پورے حصے نظر آتا، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عورت کا پردہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھڑکیلا ہو جو مردوں کو دعوت دیتا ہو۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں پردے کی دکان، برقعے کی دکانوں میں جا کر عورتیں جو برقع خریدتی ہیں وہ برقع نہیں ہے، برقعے کا جنازہ ہے۔ وہ کیا؟ ہاتھ میں چمکی کا ہونا، یہاں بھی چمکی کا کام ہونا، سیدھا سادہ نہیں ہونا۔ برقعے کا مقصد کیا؟ اپنے جسم کو، زینت کے مقامات کو چھپانا۔ کیا پردے کا مطلب یہ ہے کہ عورت ایسا برقع پہنے جو چمکیلا ہو، بھڑکیلا ہو؟ اگر آپ ایسا برقع پہنے 10 عورتوں میں کھڑے تو لوگ آپ کو دیکھتے رہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے پردے کی اور ایک شرط یہ ہے کہ ان کپڑوں میں، پردوں میں خوشبو نہ ہو۔ دیکھو ہماری شریعت نے کیا بتایا، اگر کوئی عورت وہ خوشبو کا استعمال کر کے اگر ہماری مسجد کو بھی آتی ہے تو اس مسجد کو نہیں آنا چاہیے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ ان جیسی احادیث تشریح میں کہتے ہیں، دیکھو جب عورت عبادت کی خاطر خوشبو لگا کر مسجد نہیں جا سکتی تو بھلا بتائیے بازاروں میں کدے جا سکتی ہے؟ ایک بات تو علماء نے بتائی، اگر کوئی عورت خوشبو لگا لی ہے
ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں صرف عورتیں ہی ہیں، مرد نہیں آتے، علماء اس وقت خوشبو کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ وہ نکلتی ہے باہر سے گزرے گی اور ایسی جگہ جائے گی جہاں مرد بھی آتے ہیں عورتیں بھی آتی ہوں، لہٰذا عورت کو خوشبو لگا کر نہیں نکلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اشعث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے مردوں کے اوپر سے گزرتی ہے وہ زانیہ ہے، نعوذ باللہ، زانیہ کے حکم میں ہے۔ کیوں؟ جہاں خوشبو آئے گی تو مردوں کا تقوی متاثر ہوگا، مردوں کا تقوی جب متاثر ہوگا تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ وہ خوشبو کی طرف نعوذ باللہ نظر جائے گی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شہدت احداکن فلا تمس طیبا، آپ نے کہا اگر تم کو مسجد آنا ہے تو بغیر جو ہے کس کے آؤ؟ بغیر خوشبو کے آؤ۔ عید کے موقع پر ہم اعلان کرتے، جمعے کے موقع پر بھی اعلان کرتے، اور عورتوں سے یہ بھی گزارش ہے جب بھی مسجد کو آنا ہے پٹی بھی نہیں پہننا، خوشبو بھی نہیں لگانا۔ اور ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، کسی نکاح میں جانا ہے، ولیمے میں جانا ہوتا ہے، پھول لگا کر باہر نکلتی ہیں، یہ پھول بھی اسی میں آتا ہے۔ اگر کوئی عورت ایسے کام کرتی ہے اللہ کی نظر سے دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دور، اور جس معاشرے میں عورتیں پھول پہن کر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں وہ معاشرہ رحمت الہی سے دور ہو کر اللہ کی لعنت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا شکار ہو جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت ایسی ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور اس کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت مکمل طور پر پردہ کرے۔ آج آپ دیکھتے ہیں شمالی ہندوستان جنوبی ہندوستان بہت بڑا فرق ہے۔ شمال میں تو عورتیں برقع اوڑھتی نہیں ہیں، جن گھروں میں دین ہے وہ تو اوڑھتی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں گے شمال میں 70% برقع پہننے کا تصور ہی نہیں ہے۔ مگر آپ دیکھیں گے جنوب میں، یہ تمل ناڈو کا علاقہ، یہ کرناٹک کا علاقہ، آندھرا کا علاقہ پردے کے اعتبار سے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، مگر جنوبی ہندوستان میں کیرلا اس معاملے میں سب سے بڑا بدنام ہے۔ مسلم خواتین کیرلا کے کبھی پردہ نہیں کرتی، بولتے شافعی مسلک میں پردہ کرنا نہیں ہے، شافعی رحمہ اللہ کی طرف اس طرح کا کوئی قول نہیں ہے، لہٰذا کیرلا میں عورتیں پردہ ہی نہیں کرتی۔ اگر کوئی پردہ کر کے چلی گئی سمجھ جاؤ وہ باہر سے آئی ہے، اس طریقے سے چہرے کا پردہ بھی نہیں کرتی، ایسی جو ہے مکمل طور پر وہ بن لیتی ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں یہ پردے کا جو تصور ہے اسلام سے پہلے بھی تھا۔ کہاں تھا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن وہ مدین کے پنگھٹ کے پاس گئے، وہاں 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، ان کو وہ جو ڈھکن تھا وہ اٹھانے نہیں ہو رہا تھا، وہ ڈھکن اٹھایا، ان کو پانی پلایا، وہ عورتیں پانی پی کر اپنے جانوروں کو پانی پلا کر مکمل طور پر وہاں چلے گئیں۔ باپ کے پاس پہنچے، کیا ہر دن پانی پلا کر جانوروں کو دیر سے آتے آج جلدی آ گئے، تو بچیوں نے اپنے باپ کو پورا واقعہ سنایا، اصل میں ایک نیک آدمی تھا، اس نے پانی پلایا۔ تو بیٹی نے باپ سے کیا کہا، اس کے اندر طاقت بھی ہے، امانت دار، وہ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو بیٹی نے کیا کہا، دیکھو اس کو لا کر اپنے گھر پہ رکھ لیں گے تو ہمارے گھر میں پانی لانے کا لے جانے کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کی بات سن کر حضرت موسیٰ سے بات کرنے جاتی ہے، دیکھو اللہ فرماتا ہے وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، جب وہ لڑکی تھی غیر شادی شدہ، جب وہ غیر شادی شدہ لڑکی اپنے گھر سے نکلی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے چال چلن میں خود حیا تھی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کے قریب ہوئی، جا کر کیا کہنے لگی، دیکھو بات کرنے کا انداز کیسے ہے، دیکھو آج کل ہمارے گھروں میں اگر کوئی بیچنے والا آیا یا ہماری خواتین کسی دکان میں چلے گئی، انکل بھیا بلکہ بڑے آزادی سے بات کرنا شروع کر دے۔ دیکھو وہ لڑکی چل کر جاتی ہے، حضرت موسیٰ سے بات کرتی ہے، کچھ بھی نہیں بولتی، ایک ہی جملہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جا کر بولے ہمارے ابا تم نہ بلاتے، تمہیں ہم نہ جو پانی پلے نا اس کا بدلہ دینے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان آیتوں کی تشریح میں کہتے ہیں جب وہ لڑکی آئی اس کی چال چلن میں حیا تھی، اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپا کے رکھا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ماشاءاللہ عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر مذہب میں پردے کا تصور ہے، جین مت لے لو، ہندو مت لے لو، آپ مارواڑیوں کی عورتوں کو دیکھو، جب وہ باہر نکلتی ہیں تو سر پر اوڑھ کے نکلتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو اسلام نے پردے کا جو تصور دیا، ایسا پاکیزہ تصور دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو مل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ تو ہمیں رلا کے رکھ دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا گیا؟ عائشہ کمرے میں دفن کیا گیا۔ رسول اللہ کے بازو کس کی قبر ہے؟ ابو بکر کی قبر ہے۔ ابو بکر کے بازو وہ جگہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، جانتے ہیں نا آپ؟ وہ حضرت عمر نے کیا کہا؟ میں ابو بکر کے بازو دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے ایثار و قربانی سے کام لیتے ہوئے وہ جگہ حضرت عمر کو دے دی۔ تو اللہ کے نبی کے بازو ابو بکر کے بازو عمر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت عمر نہیں تھے میں وہاں سے گزرتی تو میرا چہرہ کھلا رہتا تھا، لیکن جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا، حالانکہ قبر میں ہے، جب حضرت عمر کو بازو میں دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ وہاں سے گزرتی تو کیا کرتی؟ اپنے چہرے کا پردہ کرتی۔ کیوں بولے تو اگرچہ حضرت عمر قبر میں ہے مگر مجھے بھی ابھی حیا آتی۔ اس طرح کی حیا ہمارے عورتوں کے اندر بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، ایک عورت پردہ کرتی ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پردہ یہ عادت نہیں، عبادت ہے۔ پردہ کرنے سے اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے، اور پردہ کرنے سے دلوں کی پاکی ہوتی ہے۔ دیکھیے ان ویڈیوز میں دیکھو جس میں مسلمان خواتین غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جا رہے ہیں، انہوں جو پردہ کر رہے ہیں وہ حقیقی پردہ نہیں ہے۔ ان میں سے یا تو اکثر کھلا چہرہ، یا نہیں تو چھوڑی چندی، یا نہیں تو ماس، ورنہ تو اگر صحیح پردہ اگر کرتی کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے سے بھاگ نہیں سکتی۔ اور اسی طریقے سے یہ پردہ کیا کرتا ہے؟ یہ مسلم خواتین کو ایذا رسانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارا تجربہ خود بتاتا ہے۔ دیکھو ایک عورت اگر شرعی اعتبار سے پردے کی 8 شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پردہ کرے، اور پردہ کرنے کے بعد اگر وہ بس میں چڑھ کر کسی سیٹ پر بیٹھے، کس مرد کی مجال کے اس کے بازو آ کر بیٹھے؟ آپ دیکھو غیر مسلم عورت کے بازو کوئی نہ کوئی جا کر بیٹھ جاتے۔ ماشاءاللہ پردے کے اندر اللہ نے وہ قوت رکھی ہے، اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے دنیا کا کوئی بھی مرد اس کے قریب نہیں ہو سکتا۔ یہ شریف عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں شریعت کے مطلب اصول کے نئے مطابق نہیں کرتی، انہی کو چھیڑا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے مدینے میں اگر شریف عورت کوئی بھی جاتی کوئی نہیں چھڑتے، اگر کوئی غیر شریف عورت جاتی تو اس کو خوب چھڑ دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے پردے کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ وہ لباس کافر عورتوں کی طرح نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ لباس شہرت کا بھی نہ ہو۔ شہرت کا مطلب کیا ہے؟ ہماری خواتین ایسے کپڑے ایسے برقعے پہنتے ہیں، وہ باہر نکل کر لوگ گئے تو لوگ پوچھنا تمہیں کہاں سے لیے۔ یاد رکھیے اگر کوئی بھی عورت شہرت کے لیے ریاکاری کے لباس پہنتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور جو خواتین کپڑے پہنتی ہیں اس میں جانداروں کی طرح تصویر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل پردے کو عورتوں نے ایک فیشن سمجھ لیا ہے، لہذا ہماری خواتین جسم کو چھپائیں، چہرے کو کھلا نہ رکھیں، ماسک پہنیں تو بھی مکمل طور پر اپنے چہرے کو ڈالیں۔ اور ہماری کچھ خواتین ہیں ایسا باریک کپڑا پہن لیتی ہیں وہ چندی کی طرح ہوتا ہے، یہ آئیبرو پورا نظر آ رہا ہے، یہ پورا حصہ نظر آ رہا ہے، ایسے بھی ہونا چاہیے۔ اور بعض خواتین کو ہم نے دیکھا پردہ کر کے جاتے ڈاکٹر کے سامنے پورا اٹھا لیتے۔ کیا ضرورت ہے پردے اس کے سامنے اٹھانے کی؟ ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے، آج کل مردوں نے عورتوں نے یہ بھی سمجھا یہ پردہ عورت پر ظلم ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مسلمان عورت کی حفاظت کس میں۔ اور یہ بات یاد رکھو پردہ اسلامی شریعت میں جو ہے وہ عورت کی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں۔ آج کیا بولتے ہیں اگر پردہ کر لی تو اسکول میں مطلب جانے نہیں دیں گے، کالج میں جانے نہیں دیں گے۔ ذرا تصور کرو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنے پردے میں رہ کر 2250 حدیثوں کو یاد فرمایا، پردے میں بیٹھ کر ماشاءاللہ ہزاروں صحابہ کو الحمدللہ پڑھایا۔ صحابہ کرام صحابیات جنگوں میں جاتی، حج عمرہ کرتی، اور حج سے واپس آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے کہا سودا حج سے واپس آنے کے بعد اپنے گھر میں رہنا۔ سودا رضی اللہ عنہ جیسے حج سے واپس آئیں ماشاءاللہ کبھی وہ بغیر ضرورت کے باہر نہیں۔ اور ایک بات بھی ہے آج کل ہمارے پاس مسلم تنظیمیں تحریکیں جماعتیں الگ الگ ہیں، وہ کیا ہوتا ہے پردے کا تصور بھی الگ الگ ہے۔ وہ جماعت میں پردے کا تصور الگ، وہ
جماعت میں چہرے کا پردہ نہیں، وہ جماعت کے پاس وہ نہیں. یاد رکھیے جماعتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت نے جو پردے کا حکم دیا مکمل توجہ دیں. اور بعض لوگ یہی بولتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، فلاں بولے فلاں بولے. یاد رکھو غیر علماء کی بات سن کر عورتوں کو چہرے کا پردہ نہیں چھوڑنا چاہیے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ. اور یاد رکھیے عورت کے جسم میں سب سے زیادہ حسن اس کے چہرے میں ہوتا ہے. اگر آپ پورے جسم کو چھپا کر کے چہرہ کھلا رکھے تو کیا فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو بے پردگی پر بھی ابھارتا ہے ایسی صورت میں اس کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اور ہمارے گھروں میں پردوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے گھر میں داماد آتا ہے جوئی آتا ہے سالیوں کے سامنے ایسے ہی بے پردہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو پردہ مکمل ہٹایا جائے. اور اسی طریقے سے چھوٹی بچیوں کو بچپن ہی سے پردے کی عادت ڈالیں. آج کل دیکھو ہماری خواتین اپنے بچیوں کو ایسے کپڑے پہناتے یہاں تک کھلا ہوا ہے فل آسان پورا نہیں. اور دیکھو آپ حیدرآباد میں جاؤ بنگلور میں جاؤ آپ حرم میں چلے جائیں گے 8 سال کی بچی پردہ پہن لے کو نوز پیس بننے کا آتی. بچپن سے اگر آپ اس کے پردے کی عادت ڈالے نوز پیس بننے کی عادت ڈالے اور سب سے پہلے ماں اپنے بچوں کے لیے اگر وہ نمونہ بنیں گی تو ماشاءاللہ مکمل طور پر معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. پردے کے اسلامی تصور کو مکمل طور پر پیدا کیا جائے. دیکھو ہر باپ اپنے بیٹے کا ذمہ دار ہے، ہر شوہر اپنے بیوی کا ذمہ دار ہے، ہر بھائی اپنے بہن کا ذمہ دار ہے. اس واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ایک صحابیہ کو فٹس آتا تھا فٹس. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو کیا کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، آپ میرے لیے دعا کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بیماری سے شفا یابی کی دعا کروں یا نہیں تو میں کیا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم اس بیماری پر صبر کر لو اچھا ہوگا، بیماری پر صبر کر لو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی اچھی خبر بھی اچھی آخرت بھی اچھی. مگر اس صحابیہ نے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہی دیکھو کہنے لگی یا رسول اللہ جب بھی مجھے فٹس آتا ہے نا میرا کپڑے کہاں کھلتے کیا کھلتا معلوم نہیں ہوتا. ذرا آپ اس بات کی دعا کرو جب مجھے فٹس آئے تو میرے ناپسندیدہ مقامات چھپ جائیں. اللہ اکبر. یہ عورت بیماری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں مکمل طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. مسلم کالجوں اسکولوں میں پردے کے نظام کو نافذ کیا جائے. آج کل دیکھو ہماری لڑکیاں بھی 10th پڑھ رہی ہیں بغیر پردے کے چلے جاتی ہیں، نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں میں پردے کا نظام ہونا چاہیے. آج کل دیکھو 10th پڑھ رہا ہے بچہ اس کو آ کر پڑھانے والی بے پردہ عورت وہ عورت کے پاس پڑھے گا یا اس کی جو ہے بے پردہ صورت کو دیکھتے رہے گا. پردے کے فوائد کو مکمل تو ذہن میں بٹھاؤ. لوگ بولتے ہیں چاکلیٹ دیکھیں آپ وہ چاکلیٹ کا اگر اوپر کا پنیر نکل گیا تو اندر چاکلیٹ کی کوئی گارنٹی نہیں. عورت کی ایسی بھی گارنٹی ہے اگر آپ اس کو پردے میں رکھے عورت کی گارنٹی ہے اگر آپ اس کو پردہ ہٹا دیے تو اس ننگے چاکلیٹ کی طرح ہے. پردے کے فوائد ذہن میں بٹھاؤ. فحاشی کا خاتمہ کرو. اور جس معاشرے میں پردہ ہوتا ہے ماشاءاللہ زنا سے مکمل طور پاک کر سکتے ہیں. عورتوں کا فتنہ دلوں کو پاک کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کے. اور اسی طریقے سے پردے کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے اور غیر عالموں کی باتوں میں سن کر ہمیں جو ہے اپنے ذہن کو بدل لینا بھی چاہیے. خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہے اگر ہم آج مسلم خواتین کو فتنہ ارتداد سے روکنا چاہتے ہیں ان کی اسلامی تربیت کرنا ہوگا. اپنے بچیوں کو بیٹیوں کو مسلم خواتین کو بتانا ہوگا اگر شریعت کے مطابق پردہ کرتی ہیں ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت اسلامیہ نے اصلاح معاشرے کے لیے جو بھی اصول و ضوابط بتایا ہے ان کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلم خواتین کو پردے کے اہتمام کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مسلم خواتین کو بے پردگی کے فتنے سے بچائے. ہماری جتنی مسلمان خواتین فتنوں کا شکار ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.